جائے گا اندھیرا دنیا میں دن، زندگی جینے کا سلیقہ سیکھو۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ ہے نمازیں سبھی میری پوری، بس فرض انسانیت قضا ہوا ہے۔ سب روٹھے پر رب نہ روٹھے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن کے بنا ادھورا ہے۔ فنا کر دوں اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہی وہ پیار ہے جس میں پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزید کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ قدر نہ کرو تو چھین لیتا ہے خدا، پھر چاہے وہ رزق ہو یا دوست۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ مشکل بنا دیتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے آگے رونے والوں کو دنیا رلا نہیں سکتی۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ معاف کرنے اور حوصلہ افزائی کرنے کی عادت بنائیں، جس طرح آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ زندگی تھک جانے والی چیز ہے، اور جب آپ تھک چکے ہیں تو اپنے پروردگار کو یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نماز ہے، جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو خدا کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے بہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنی جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی جلدی ہی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ ریکارڈ کریں کہ جمعے کی نماز کے لیے کون آتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف انہی کے ساتھ درگزر کرتے ہیں۔ کافر تو ترستا ہے تہواروں کو، اے مسلمان تو قسمت والا ہے جو ہر ہفتے عید مناتا ہے۔ جمعے کی دعا کے ذریعے ہم اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے اپنی رحمت کا آسمانی دروازہ کھول دیتا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری پریشانی اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے؟ تو بس دعا کرتے رہو اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ بے شک دلوں کا چین اور سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اللہ آپ کو زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یوم جمعہ عطا کیا۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ جمعہ مبارک۔